کیا ہوا ہے کہ وہاں مزدلفہ پہ جب ہم پہنچے ہیں تو وہ جگہ ہی نہیں ملی. ایسی جگہ تھی سڑکوں کے بیچ میں, تو بالکل کراچی میں جو چرسیوں کا منظر ہے نا, جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں کے بیچ میں, بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں, بیچ میں چرسی نہیں ہوتے. میں نے تو وہاں بیان میں ان حاجیوں سے بہت معذرت کر کے کہا, میں نے کہا میں ایک بات آپ لوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. مینا میں نے بیان میں کہا کہ آپ لوگ جب مزدلفہ میں ٹھہرے تھے نا, بالکل کراچی کے چرسی اور ہیروئنچی مجھے یاد آ رہے تھے. ہم بھی وہیں پڑے ہوئے تھے. کتنی قربانی ہے یار. جو لوگ کبھی ایئر کنڈیشن سے باہر نہ نکلے ہوں, مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں, احرام کی چادریں دائیں بائیں ہو رہی ہیں, خواتین بھی ایسے ہی بیچاری پڑی ہوئی ہیں, اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے. مزدلفہ سب سے ڈینجرس ہے کیونکہ وہاں خیمے ویمے بھی نہیں ہیں, کیونکہ قیام بہت. پھر اس کے بعد جو پیدل چلنا شروع ہوتے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے. بس میں بیٹھنے والا اس سے زیادہ بیچارہ رسوا ہو جاتا ہے. اتنی لمبے یعنی ٹریفک پھنس جاتی ہے, الٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ سارے مجاہدے اللہ کروا کے کیا کرتا ہے, اپنی محبت کی چنگاری دل میں پیدا کر دیتا ہے حاجی کے دل میں. کیونکہ جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ بکرا میں نے بڑی محنت سے پالا. کہتے ہیں نا, کیسے گلے میں چھری پھیروں, اور جو ایک بکرا وہ ہے جو اسی دن لا کے کاٹ دو آپ, اس میں نہ بکرے کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے, اور نہ آپ کو. جب آپ اس کو پالتے ہو, اس کی مینگنیاں صاف کرتے ہو, روزانہ نہلا رہے ہو اس کو, پھر بکرا بھی رو رہا ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے آپ بھی رو رہے ہوتے ہو. تو اسی طرح حاجی سے اللہ اتنی قربانی لے لیتے ہیں. پھر حج کی ساری عبادتیں خلاف عقل ہیں. رمی ہو رہی ہے, بھائی کیا ہے یہاں پہ, بس ایسے ہی ہے. ابراہیم نے رمی کی, نبی نے رمی کی علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بھی کرو. لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور ٹھک ٹھک ٹھک, ایک ایسا ایمان والا منظر ہوتا ہے نا رمی میں, اتنی اتنی سی کنکریاں, لیکن رش کی وجہ سے ایسی آوازیں, اور ٹھک 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 ایسے آوازیں آ رہی ہیں. بھئی یہ کیا ہو گیا, بس سب دیوانے ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا چلو اب اس کو کنکری مار کے آگے بڑھو, اگلے والے کو مارو. ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں, اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسے کچھ خیال آتا ہے یار ہم مسلمان ہیں, تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے. آج کل کیوں نہیں مل رہی, بتانے والا ہی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا. ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ جاؤ گے اگلے پچھلے سارے معاف. تو جو بہن کی وراثت, بعض تو بہن کی وراثت کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کھا کے گئے, وہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پہ قبضہ کر لیا, اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے, پھر آ گئے. بھئی ایسے 1 کروڑ حج بھی کر لو گے, ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب. حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے, چینج. ہمارے حضرت ہر سال حج کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے. پھر جب حج مشکل ہو گیا تو پھر عمرہ شروع کر دیا حضرت نے. عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی, مشکل ہو گیا تھا. تو اتنے پرہیزگار تھے, اتنے رونے دھونے والے, اللہ کی یاد میں, گناہ سے بچنے والے. لیکن ہمیں یاد ہے حضرت عمرے سے واپس آتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے واپس جاتے ہوئے. اللہ کہے گا جیسا گیا تھا کہیں ویسے ہی اب ویسے ہی آ گیا, تو کچھ تبدیلی نہیں آئی تیرے اندر. تو حالانکہ وہ تو پورے دین پہ چلتے تھے. ان کو یہ خوف تھا اپنے بارے میں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے, اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے, حج کرنے, پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے, تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ یوم ولدت امہ, جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے. اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے, وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں, وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, وہی سٹے لگ رہے ہیں, آتے ہی گٹکے کی دکان پہ گیا حاجی ٹھیک ہے نا. ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے, ہمارے ساتھ